تاکہ روز جمعے کا ثواب ملے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں، درست ہے، انکار نہیں. تو یہ درمیان میں جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو اس مقام پہ اکٹھے ہو، کیا صرف ارادہ اور نیت یہی ہے دونوں طرف سے؟ معذرت کے ساتھ صحابہ کرام کا ارادہ اور نیت اس کے کچھ اس سے زیادہ وہ اپنے دماغ خالی لے کے مسجد میں حضور کے سامنے آگے بیٹھتے تھے ایسے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھتے، پھر سنتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ سننے کا یہ معنی نہیں ہے کہ سن لیا، حدیث بڑی پیاری، واز بڑا اچھا، خطبہ بڑا پرتاثیر، خطیب بھی مطمئن ہے، عوام بھی مطمئن کہ میں نے خطیب یہ کہے کہ کمال ہو، عوام یہ کہے کہ لطف ہے. عمل کے لیے سب کا دامن خالی. خطبے کا معنی عمل ہے، جو آپ نے سنا، جو سنایا، اس پہ عمل. یہ دین ہے. اس لیے یہ جبری وعد رکھا گیا ہے. آپ کو 8ویں دن جبری یہ خطبہ سننا تم پہ فرض کہ ایماندار عمل میں دوام ہو، ہمیشگی ہو، جاری رہے. پھر 7-8 دن گزرے، پھر جمعہ، یعنی آگے پیچھے جو وعظ اور دروس نہیں سنتے ان کے لیے جمعے کا خطبہ سننا تو فرض کیا تاکہ یہ سنیں اور عمل اپنے دل اور دماغ سے وہ گھر کا جو تصور ہے، وہ ساری مصروفیات اس کو نکال کے بیٹھ کے سنیے اور عمل. عمل کا وہ انداز جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا. ان کی سیرت کو اس حوالے سے ذرا پڑھی اور دیکھ. ذرا ایک اور حدیث پڑھتے اور بات کو آگے بڑھا. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری مثال حضور خود سمجھا رہے کہ میری مثال ایسے ہی جیسے کوئی شخص کسی قوم کے پاس آیا ہو اور آ کے اس نے کہا ہو، لوگوں اس قوم کو سب کو اکٹھا کیا ہو اور کہا ہو، اے قوم، میں اپنی ان آنکھوں سے ایک لشکر آتا ہوا دیکھ آیا ہو اور وہ تم پر صبح سے پہلے حملہ آور ہو جائے، لہذا بچاؤ کا طریقہ اختیار کرو، یہاں سے نکل جاؤ، محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جاؤ، اپنی حفاظت کا انتظام کر لو. میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. میں اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں اور تمہیں خبر دیا ہوں تمہارے لیے بار تم پر وہ چڑھنے والا ہے اور تمہیں تیس کر رہا ہوں. میری بات یقین کرو اور یہاں سے نکل جاؤ. آپ فرماتے ہیں جس شخص نے اس دشمن سے ڈرانے والے کی بات پہ توجہ کی، وہاں سے نکل اپنی حفاظت کا بچاؤ کا سامان کر لی، وہ بچ گئے. اور جس کسی نے ایسے لوگ آتے رہتے ہم بچ گئے، تو لشکر آ پہنچا، اس نے پوری بستی کو تہس نہس کر دیا. فرمایا میری مثال یہی ہے،
میں تو جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے، عذاب ہو رہا ہے، لوگ چیخ رہے تھے عذاب کی وجہ سے، ثانیوں کو عذاب ہوتا تھا، بے معصوم کو عذاب ہوتا تھے، فضلی نماز کے سب فضلی ہوتے تھے، ان کو کلتا ہوا تھے، سدخوروں کو عذاب ہوتے دیکھا، روزے کے آداب و احترام کا خیال نہ رکھنے والے اور قبل از وقت افطار کرنے والے، چھوڑنے والے روزوں کے جو روزہ خور تھے ان کے جبڑوں کو چیرتے ہوئے دیکھا، اور جانتے ہو جس نے دیکھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اللہ کی مخلوق میں بڑھ کے سچا کوئی، ما زاغ البصر وما طغى، آپ جو دیکھتے ہیں صحیح دیکھتے، جو کچھ آپ نے دیکھا حق دیکھا، جو کچھ بیان کیا حق بیان۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جو کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں، جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تو تم جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دو، تم رونا شروع کر دو، ہنسنا تمہارا بند ہو جائے، ہنسی تمہاری ختم ہو، اگر تم وہ جان لو جو میں محمد مصطفیٰ جانتا ہوں، وہ دیکھ لو جو کچھ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے، کیونکہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، اور فطرت ہے ہماری کہ دیکھے بغیر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا جس نے میری بات کو مان لیا بچ گیا اور نکل گیا، جو روکا رہا یعنی وہ لشکر، وہ جہنم، وہ عذاب، وہ اس پر حاوی ہو گیا، غالب آ گیا اور وہ تباہ و برباد۔ اپنے نبی جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کی حیثیت اور مقام کو پہچانی، ان کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھی، اور جوڑنے کا واحد طریقہ ہے کہ سنت سے تمسک قائم رکھ۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، ٹوٹ گیا اس شخص کا تعلق جس کا سنت سے تعلق ٹوٹ گیا، اس کا نبی علیہ السلام سے تعلق ختم ہو۔ ہمارا حق کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق، ہماری محبت، ہمارا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ چینجنگ اور تبدیلی کب آئے؟ سین ہمارے کب بدلیں گے؟ عمل ہمارے کب بدلیں گے؟ اس ارادے اور نیت سے بیٹھئے کہ ہم نے اپنے آپ کو ماہ رمضان کی ان مبارک لمحات میں، ان ساعات میں ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، تاکہ ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کا جو مقصد ہے وہ پورا۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا ہم آزاد قوم ہیں کہ اپنی مرضی کریں، یا کوئی ہمارا مرشد یا رسول ہے، کوئی آقا ہے جس کے ہم پابند ہیں، تابع؟ اپنی حیثیت کو واضح کیجیے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیے، بلکہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر، ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا دکھا، اور لوگوں کی نظروں میں اللہ آپ کو بڑا کرے، اپنی نظروں میں چھوٹے پر۔ ہماری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جو کہیں ہم اپنی نظروں میں بڑا بننے کی کوشش کریں، اپنی نظر کو صحیح رکھے اور اپنی نظر کو چھوٹا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے کہ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، میری کوئی اثر۔ یہ میں کے جو جملے ہیں یہ شیطان کا جملہ ہے، انا خیر منہ، میں ہوں، میں بہتر ہوں، میں ہوں، یہ شیطانی جملہ۔
میں کچھ نہیں. اور اللہ کی قسم جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ دیں، وصیت الاستغفار کو پڑھا، نبی علیہ السلام کا درجہ اور شان کتنی بلند ہے، لیکن دعا میں یہی ہے کہ اللہ میں تیرے ایک بندہ ہوں. ہم کچھ نہیں ہوتے اور کہتے ہیں ہم بہت کچھ. وہ ورفعنا لک ذکرک کے درجے پر ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے ایک بندہ ہوں. ذرا اللہ سے ڈریں، اپنی حیثیت میں، اپنی آنکھوں میں اپنے آپ کو چھوٹا کریں، اپنے نظروں میں اپنے آپ کو بڑے کرنے کی یہ بیماری ہے، جس کو لگ جائے وہ شفا یاب نہیں ہوتی. اور ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی کوئی. میں بڑا ہوں، میری حیثیت یہ ہے، میرا درجہ یہ ہے، میری حیثیت، میرا مقام، میری حیثیت، میری اتھارٹی، میرا یہ اختیار ہے، میں کچھ نہیں ہوں. سب کچھ اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. اللہ کی طرف توجہ کریں اور اپنے آپ کو انتہائی چھوٹا. سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا کہ لوگوں کے لیے اپنی گردن کو ذرا جھکا کے رکھا کرے. اگر تو اکڑ کے چلے تو پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچا نہیں. حیثیت ہی کوئی. کمزور اتنے ہم کہ سر درد ہو جائے تو ٹھیک کرنے پر قادر نہیں ہے، لیٹے ہو. یعنی کمزوری کی انتہا ہے. لیکن جملے سنیں، اقوال سنیں، ان کے باتیں سنیں، وہ اللہ کی پناہ. جیسے پورا نظام کائنات یہ جناب کیلے چلا رہے ناؤس، سب کچھ ان کے ہاتھ میں اور کنٹرول میں، ان کے ہاتھ اشاروں سے کائنات چل رہے. ان پہلے تول لو، سوچ لو کیا کہہ رہے. تو آئیے ذرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شان اور مقام اور حیثیت جو ہمارا تعلق ہے حضور کے ساتھ، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا جب امر حکم سنت دین آ جائے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہ جائے. کیا ہمیں اپنی مرضی کرنے کا حق حاصل ہے؟ ایسا نہیں. اگر قرآن حق ہے اور یقیناً حق ہے تو پھر قرآن کی آیات پہ غور کریں. اور کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں قرآن پاک کی آیات کو صرف اس نیت اور ارادے سے پڑھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ حضور کا مقام کتنا بلند ہے اور میری حیثیت کیا ہے. کس کے سامنے وہ اکڑ رہے ہیں، کس کے سامنے کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، کن کی سنتوں کو اور طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں. حیثیت تبدیل نہیں ہوتی، ہفتہ ایسے ہی گزر جاتا، کوئی فرق نہیں آتا. آخر ہم کب بدلیں گے؟ کوئی وقت آپ نے طے کیا ہوگا نا کہ ہم ابھی تک ہماری 30 35 40 سال عمر ہے، 60 سال میں ٹھیک ہو جائے، 60 سال عمر ہے، فلاں سال ٹھیک ہو جائیں. کوئی طے کیا آپ تو اس کی وضاحت کرے تاکہ ہم وعد نصیحت چھوڑ دیں. بھائی یہ 20 سال بعد انہوں ٹھیک ہونا ہے. جب موت کا علم ہی نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں اصلاح کرتے؟ اپنی حالت کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ بگڑی ہوئی حالت اور اس کا ویت. جیسے آج چہرے اور منہ نظر آ رہا ہے، اگلے جمعے پھر ایسے ہی ہو. بندہ جو سنتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، آئندہ ہفتے جمعے جب آتا ہے تو بندے میں تبدیلی نظر آتی ہے. پچھلے جمعے یہ سنا تھا اور یہ حالت. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضور کی زوجہ محترمہ ہے ام المومنین، فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دن اور رات میں 5 نمازوں کے آگے پیچھے جو 12 سنتے ہیں، جو ان کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، ان کو پڑھا کرے،
اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں محل بنائے جو 12 سنتوں کو پڑھا، ان کی حفاظت کرے، ان پر دوام کرے، ان پر ہمیشگی کرے۔ یہ حدیث ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بشارت ہے اور خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں محل بنا۔ اب آپ سنائے، سوچیں، یہ تھوڑی بشارت اور خبر کس کی زبان سے ہے؟ رسول اللہ کی زبان سے۔ اس سے بڑا کوئی وثیقہ آپ کو چاہیے؟ اس سے بڑے کوئی گارنٹی، کوئی اس سے بڑا سٹامپ، کوئی اس سے بڑی ضمانت؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت میں محل بن۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اس دن سے لے کر آج تک میں نے ان 12 سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ بس حدیث سن لی، عظیم خوشخبری سن، اس کے بعد اس سنت پر، اس دین پر وہ قائم، اور وہ 12 سنن آپ علم میں جنہیں سنتے سنن موقع آپ کہتے، 4 جو ہیں ظہر سے پہلے ہیں، 2 بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے فرائض کے بعد اور 2 فجر کے فرائض سے پہلے، یہ 12 سنن۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرنے والے تابعی فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سیدہ ام حبیبہ سے سنی، اس دن سے لے کر آج تک میں نے بھی کبھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ پھر ان سے روایت کرنے والی شخصیت عمر بن عوص رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی، میں نے بھی ان 12 سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ پھر ان سے یہ حدیث بیان کرنے والے نعمان بن سالم، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی، میں نے بھی ان 12 سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ پوری ایک لڑی ہے محدثین کی، حدیث سنتے آ رہے ہیں، عمل کرتے جا رہے ہیں، اور سنی ہوئی ہے، لیکن اگر پورے حال سے پوچھا جائے تو وہی بندہ کوئی کھڑا ہوگا جس پہ اللہ رحم، جو گارنٹی دے، جو ضمانت دے کہ میں نے اس حدیث کو سننے کے بعد کبھی ان 12 سنن کو چھوڑا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں اصل میں عمل کے لیے ہم سنتے ہی، ہم واعظ کے اتار چڑھاؤ اور لہجے پہ غور کریں۔ شاید ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے عمل کا۔ صحابی رسول جتنے بھی تھے شخصیات، جو سنتے ہیں اس پہ عمل، یہی کیفیت ہماری۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن ہے ہی وہ، مومن کا قول انداز ہی یہ ہے، ادھر سنے اور فوری اس پر اطاعت، مانے اور عمل کر۔ واطعنا کے اندر دونوں چیزیں موجود۔ صرف
ماننا ہی نہیں، عمل مانے اور عمل کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث پڑھ رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک غلام آزاد کرتا، غلام آزاد ہوتا، اس غلام کی آزادی کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کو، یعنی جو غلام آزاد ہوا ہے، اس کی آزادی کے بدلے ایک ایک عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ یعنی یہ غلام آزاد ہو، اس غلام کی آزادی کے بدلے اس کے ہاتھ آزاد ہو، اس کے ہاتھ جہنم سے آزاد، اس کا چہرہ آزاد ہو، اس کا چہرہ جہنم سے آزاد، یعنی اس کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اعضاء کو جہنم سے بچا لے۔ یہ حدیث سیدنا سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حدیث یہ طرح سے سن کے چلا گیا سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بیٹے علی، جن کا نام لقب معروف ہے زین العابدین، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے صالح، اور شاید عبادت کی کثرت کی وجہ سے ہی انہیں زین العابدین کہا، اسی وجہ سے اس لقب سے ملقب مشہور ہو۔ ان کے پاس گیا اور ان کو جا کے میں نے حدیث سنائی، کس کی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، کہ میں نے آج سیدنا ابو ہریرہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص غلام آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور اس کے بدلے جہنم سے آزاد کر دے۔ سیدنا زین العابدین نے 10,000 کا غلام خریدا تھا، حدیث کو سن کے فوری اسی وقت اس غلام کو آزاد کر کے حدیث پہ عمل کر۔ اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں اور یقین کون کر رہے ہیں؟ امام زین العابدین۔ یہ واقعی حدیث ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث میں کوئی حیثیت نہیں، نعوذ باللہ، یا وہ حدیثیں گڑتے تھے، نعوذ باللہ۔ آل رسول آل علی کے جسم و چراغ سیدنا زین العابدین اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں جو بذریعہ سیدنا ابو ہریرہ ان تک پہنچی۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سنو اور مانو، عمل۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ جس موضوع پر گفتگو ہو زیادہ سے زیادہ اس موضوع کو سوچ کہ نماز پر بیان ہوا، چلو نماز کے حوالے سے سوچ، زکوٰۃ پر بیان ہوا، زکوٰۃ کے حوالے سے سوچ، اس حوالے سے سوچے کہ جس شخص نے سنت کو چھوڑا اس نے حضور کو چھوڑا، تو جو سنتے آپ کے عمل میں نہیں ہے ہر اس سنت کو دے،
عقل مند بندہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمی کو دیکھتا ہے کہ یہ سنت مجھ میں نہیں، اس سنت میں میرا عمل نہیں، تو اس سنت کو میں اپنی زندگی میں لے آؤں۔ آپ کا کام سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ نبی پاک کے طریقوں بھی اللہ نے دنیا و آخرت کی کامیابی رکھی، ان کو اپنائے۔ یہ انداز ہو، وہ حدیث ہے جو مشہور ہے اور صحیح البخاری وغیرہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا، نماز جاری ہے، نبی علیہ السلام جبریل آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوتے مبارک پہن کے نماز پڑھا رہے، صحابہ کرام نے بھی پہنے ہوئے، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جوتے کو اتار، جوتے میں کوئی ایسی چیز ہے جو قبولیت نماز کی جو شرائط ہے ان پہ پوری یا جو ضروری ہے ان پر پوری نہیں ہوتی، یا کوئی تکلیف دے اس میں چیز ہے، کوئی بچھو یا کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی، دونوں طرح کے الفاظ احادیث میں موجود۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے جوتے مبارک کو اتار اور بائیں طرف آپ نے اپنے جوتوں کو رکھ نماز کیا۔ اور سنت بھی یہ ہے کہ اگر آپ کا جوتا بند ہے، نظر نہیں آ رہا، تو اس کو ذرا دیکھ کے اور چھاڑ کے بیٹھ، کوئی تکلیف دہ کوئی چیز اس میں ہو سکتی۔ تو نبی علیہ السلام نے جوتے کو اتارا نماز کے اندر۔ اب صحابہ کرام پچھلے سارے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جوتوں کو اتارا۔ یہ نماز تھی نا، نماز نے پوچھا نہیں، صرف حضور کو دیکھا، خود عمل کر، امر نہیں آیا، حکم نہیں آیا، نماز کو نہیں توڑا حضور نے کہ جوتے اتار دو میں بھی اتار رہا ہوں، نہیں، آپ نماز میں اتارا، صحابہ نے خود اتارا۔ غور حدیث ہے، نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ دے، شخص آیا دروازے سے داخل ہوا مسجد، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور حیوان تو مر رہے ہیں، پیاس ہے، پانی کی قلت، دعا کرے اللہ بارش دے۔ حضور نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، خطبے کے اندر ہی، صحابہ کو نہیں فرمایا کہ اٹھاؤ، از خود صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ یہ اتباع ہے، یہ اطاعت۔ سر تا پیر انسان اپنے وجود کو دیکھے کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ جو حضور کی سنت سے ہٹا، تب آپ کے اندر وہ تقوی، وہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا اصل جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ جوتوں کو اتارا صحابہ، سلام پھیرا، نماز مکمل، حضور نے دیکھا صحابہ کرام کے جوتے بھی اترے، آپ نے کیوں اتارے؟ میرے پاس تو جبریل آیا تھا اور اس نے آ کے یہ فرمایا تھا کہ محبوب آپ جوتے اتار دیں، میں نے اتار دیے، آپ نے کیوں اتارے؟ صحابہ کا جواب سنیے، محبوب جب آپ نے اتار دی بس ہم نے بھی اتار۔ یہ اتباع، یہ اطاعت ہے، مقصود و مطلوب شریعت، اس معیار کی اطاعت، اس انداز کی اطاعت جس انداز کی صحابہ کرام کے پاس۔ دیکھ لیں صحابہ کرام کا یہ انداز۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے، دوران خطبہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ
کھڑے ہوں گے خطبے کے دوران۔ تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کے فرمایا کہ جلسو، بیٹھ جاؤ۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے، وہ وہیں بیٹھ۔ حضور نے دیکھا، فرمایا عبداللہ ہاں وہاں بیٹھ گئے، آگے آئے۔ آپ کو تو نہیں کہا تھا، آپ وہاں بیٹھ گئے، میں نے تو ان کو کہا تھا اور آپ وہاں بیٹھ۔ فرمایا محبوب جی میرے کان میں آواز پہنچ گئی تھی بیٹھ جاؤ، تو میں نے اپنا قدم آگے اٹھانا گوارا نہ کیا۔ حضور فرما رہے بیٹھ۔ یہ اطاعت شریعت کو مقصود ہے۔ اگر یہ اطاعت آپ میں ہے تو اللہ کا شوق، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے حالت کی فکر کیجئے۔ حضور کا پیغام سنیے کہ جس نے میری سنت کو، طریقے کو، میرے ساتھ طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ایسے شخص کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ ساری دنیا کے ساتھ ہوگا، حضور کے ساتھ نہیں۔ حضور شکل اور صورت دے کے تعلق نہیں قائم رکھتے، یہ حسب و نسب کی بنیاد پہ تعلق نہیں رہتا۔ یہاں تعلق صرف اتباع سے جڑتا ہے اور نافرمانی سے ٹوٹتا ہے۔ کوئی اور طریقہ نہیں ہے حضور سے تعلق چھوڑنے کے لیے سوائے اتباع۔ صرف رسول اللہ سے تعلق نہیں جڑے گا، اللہ بھی گناہوں کو معاف کر کے اللہ بھی محبت کرے۔ وعدہ ہے اس کا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم اتباع کرو، میں محبت بھی کر کے گناہوں کو بھی معاف کر۔ اور جب محبت ہو جائے، آپ کے علم میں ہے، کسی شے سے اور کسی بندے سے محبت ہو جائے تو اس کی خامیاں پھر خامیاں نظر نہیں آتی۔ خامیاں اس وقت نظر آتی ہیں جب نفرت ہو، قدورت ہو، بغض ہو۔ جب محبت ہو تو پھر خامیاں بندے کی خوبیاں نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم پیغمبر کی اتباع کرو گے میں محبت کروں گا، اور جب محبت ہو جائے گی تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر۔ گناہ پھر گناہ نہیں رہے، مٹ جائے، ایسے مٹا کے ایسے گڑھے میں دفن کر دوں گا یہاں سے بدبو بھی نہیں آئے۔ غفر کا اصل معنی یہ ہے، اس طرح ایک ٹوہ، ایک گڑھا بنا کے اس کے اندر سارا کوڑا گنس اندر ڈال کے اوپر سے تازہ مٹی ڈال دی جائے تاکہ یہ بدبو باہر نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے گناہوں کو ایسا دفن کروں گا کہ اس کی بدبو بھی باہر نہیں آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کی اتباع۔ اتباع کا معنی یہ ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں اور کوئی نہ ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں بچھڑے کو، گائے کا جو بچھڑا ہوتا ہے اسے طبیعہ کہتے ہیں، اور اس کو طبیعہ کہنے کی جو وجہ لکھی ہے یعنی یہی کہ گائے کا جو بچھڑا ہوتا ہے چند دنوں کا یا چند مہینوں کا، اسے طبیعہ کہتے، اسی سے لفظ اتباع۔ فرماتے ہیں طبیعہ جو ہوتا ہے، جو بچھڑا ہوتا ہے، اس کا یہ وصف ہے کہ اس پورے باڑے میں کئی جانوروں اور گائیں بھی ہوتی ہیں، بیل ہوتے ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، بہت سارے جانور ہوتے ہیں، لیکن طبیعہ کا جب بھی اس کو کھولا جائے، اس کی رسی کو کھولا جائے، وہ پورے باڑے میں کسی اور کی طرف نہیں جاتا، سیدھا ماں کی طرف جاتا، سب کو چھوڑ کے دوڑتا ہے، رسی کو بس کھولنے کی دیر ہے، وہ دوڑتا ہے سیدھا ماں کی طرف، اس لیے اس کو طبیعہ کہا جاتا ہے۔ کسی سے اتباع ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو بندے کی رسی کھولے تو اور کوئی دماغ نہ ہو، میں نہ ہو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اتباع خالص، اس میں کوئی شریک نہ ہو، کوئی چیز آڑے نہ آئے، ہر جو چیز درمیان میں آڑ بنے اس کو توڑے اور کاٹے اور حضور تک پہنچ، یہ ہے اتباع۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم 7، 8 یا 9 آدمی تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، حضور نے آگے ہمیں دیکھا تو فرمایا آؤ، ہم سب کو بلایا اور فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔
ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان پہلے ہو چکے، بیعت تو کر چکے۔ آپ نے فرمایا بس میرے ہاتھ پہ آج بیعت کرو۔ ہم نے پھر عرض کیا محبوب جی ہم مسلمان ہیں، بیعت پہلے کر چکے۔ آپ نے فرمایا پھر میرے ہاتھ پہ آج بیعت کرو۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ہاتھ حاضر ہے لیکن ہم بیعت تو کر چکے ہیں۔ حضور نے ہمارے ہاتھوں کو لیا اپنے ہاتھ پر اور فرمایا مجھ سے بیعت کرو، مجھ سے وعدہ کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ ہے۔ فرمایا 5 وقت نماز پڑھو۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم 5 وقت نماز بھی پڑھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرو، جو چیز مانگو گے اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی شے، کسی ہستی اور کسی شخصیت سے، کوئی سی بندے سے، مخلوق سے سوال نہیں کرو گے، یہ مجھ سے وعدہ ہے۔ ہر عوف بن مالک فرماتے ہم جو 7 8 9 آدمی تھے ہم نے یہ وعدہ کر۔ پھر وقت گزرا، عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان بندوں کا ہم نے مشاہدہ کیا، یہ 7 8 9 جو بندے تھے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ گھوڑے پہ سوار ہوئے نا تو ان کی وہ جو چھامک ہوتی ہے گھوڑے کو چلانے کے لیے وہ گر گئے۔ تو فرماتے ہیں آپ کسی بندے کو آج کہ ادھر آؤ اور یہ مجھے پکڑاؤ، لیکن یہ کبھی کسی کو نہیں کہتے تھے، اتر کے خود اٹھاتے تھے۔ لوگ کہتے یہ ہمیں آپ کہہ دیتے، کہتے ہمیں حضور نے وعدہ کیا تھا حضور سے ہم کسی سے سوال نہیں کریں۔ صحابہ تو اس حد تک اتباع میں، یہ اتباع مقصود ہے، مطلوب ہے شریعت کو۔ ہمارے والی اتباع جو ہے نا کہ جہاں دل آئے مانو، جہاں دل نہ آئے نہ مانو، ماحول کو اور دنیا کو ساتھ ساتھ چلا کے حضور کی بات مانو، جو سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو وہاں دنیا کو رکھو۔ یہ اتباع کا تصور اسلام میں، دین میں، صحابہ کے منہج میں نہیں۔ خالص اتباع، ہر حال میں حضور کی اتباع، پیروی، نقش قدم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ دل میں حرج تنگی نہ ہو، بس حضور کی مان کے اس پر خوش ہو جائے اور اس پر یقین کرے کہ حضور کی ہر بشارت حق ہے اور حضور سے میرا تعلق قائم ہے۔ اس تعلق، اس وراثت کو، اپنا تعلق حضور کے ساتھ جوڑو اور حضور کی اس وراثت کو سنبھالو، اور یہ وراثت حضور کی جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اس کی اتباع کو لازم اپنے اوپر قرار دو تاکہ تبدیلی آئے، چینجنگ آئے، تقوی پیدا ہو، روزے کی اہمیت اور فرضیت کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ۔ اعلان ہے کہ انشاءاللہ صبح اتوار کو آپ کے علم میں ہے کہ ہر اتوار کو جامعہ فاطمۃ الزہرا میں خواتین کے لیے درس ہوتا ہے۔ اس اتوار کو انشاءاللہ فضیلت الشیخ محمد محفوظ عوان صاحب درس ارشاد فرمائیں گے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ اس درس میں وہ شرکت فرمائیں۔ دوسرا اعلان جامعہ کے تعاون کے حوالے سے ہے کہ آپ کے علم میں ہے
جامعہ امام بخاری مقام حیات بفضل اللہ تعالی 20 سال سے یہ جاری و ساری ہے۔ ہر سال اس کے اخراجات میں اور اس کے معاملات میں اور اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم اس ادارے کی خمیاری کریں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ آپ ہر سال بلکہ ہر ماہ اکثر آپ میں سے ایسے ساتھی ہیں جن کی دکانوں پر گلے پڑے ہیں اور بعض دوستوں نے منتھلیاں آپ میں سے زیادہ لوگوں نے لگوائی ہو۔ جو ماہانہ تعاون ایک جمع ہوتا ہے جس سے ادارے کی بنیادی اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو جامعہ میں اخراجات کی پوزیشن اور کیفیت ہے، میں نے جو حساب لگوایا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ شیخ عبدالغفار قادر صاحب موجود ہے، اس سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کا پورا ایک چارٹ بنا کے مسجد میں لگا دیں تاکہ تفصیل سارے احباب کے سامنے آئے۔ اس سے دل کو ذرا تشفی ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، اور ہر بندے کے ذہن میں یہ بات از خود ایمان کی ایک تازگی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے اخراجات یا ہمارا صدقہ اور تعاون ہمارے سامنے خرچ ہو رہا ہے۔ اس سے اگلی بات کہ آپ مدارس اور مساجد کے ساتھ یقیناً تعاون کریں، اور جہاں پر آپ تعاون کرتے ہیں یقیناً اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب بخشے۔ لیکن یہ تعاون جو ہے اس مقامی مسجد و مدرسے کے ساتھ، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، اس سے بڑا اور حوصلہ افزا معاملہ کیا ہو سکتا؟ یہ ادارہ آپ کے سامنے، طلباء آپ کے سامنے، حفاظ آپ کے سامنے، اساتذہ آپ کے سامنے، تو یہ اخراجات یقیناً ایک گھر کو چلانا انتہائی مشکل امر ہو، لیکن اتنے بڑے ادارے کو چلانا یہ ایک پوری جماعت کا کام ہے، یقیناً ایک فرد کے بس کی یا اختیار کی یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت جو میرے سامنے فگر آیا ہے اس کے مطابق 3 کروڑ 57 لاکھ اور 6,322 روپے اس کا وہ خرچ ہوا جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ خرچ ہے جس میں القلم ہمارا جو 33 پاٹک میں ہے اس کے اخراجات، اسی طرح ہمارے جو ہے وہ رسالہ جو معنی چھپتا ہے اس کے اخراجات، جامع امام بخاری کے اخراجات، یہ سارے اس میں داخل اور شامل ہیں۔ اس طرح جامع مریم بچیوں کا جو ادارہ ہے وہ بھی اس میں داخل اور شامل ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا سینٹر جو ہے وہ اس سے علاوہ اس کا خرچ ہے جو تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ ہے اگر اس پر خرچ کیا جائے تنخواہ کے حوصلہ کے علاوہ۔ تو یہ ہمارے پاس تقریباً
3 کروڑ 63 لاکھ کے قریب جامعہ کا اس وقت خرچ ہے تعمیری معاملات کے علاوہ۔ اس کے علاوہ جو گاہے بگاہے اخراجات ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے تو یہ 4 کروڑ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اس کی ساری تفصیل میں کاظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس میں خرچ کھانے پر کتنا ہوگا، تنخواہوں پر کتنا ہوگا، علاج معالجے پر کتنا ہوگا، دیگر بچوں کتابوں پر کتنا ہوگا، یہ تفصیل بلوں پر کتنا خرچ ہوگا، یہ ساری تفصیل میں چارٹ آپ کے سامنے آ جائے۔ اس میں اس وقت جامعہ جو ہے یقیناً اگر 4 کروڑ کے قریب خرچ ہے تو ذرا تصور کریں کہ کیا یہ 4 کروڑ کے قریب رقم جو ہے یہ مقامی جماعت ساری کیا اس قدر تعاون ہوتا ہے کہ یہ 4 کروڑ پورا ہو سکے؟ یقیناً ایسا نہیں۔ تو یہ پھر کیسے پورا ہوتا؟ اس سے ہمارے پورے ملک میں پھیلے ہوئے دوست احباب جن کے ساتھ میرا رابطہ تعلق قائم رہتا ہے، خوشی غمی معاملات آنا جانا قائم رہتا ہے، کچھ ان سے تعاون کا سلسلہ آتا رہتا ہے، اور جس سے یہ ادارہ اور جتنا کچھ اس وقت تک میرا اپنا تقاریر کا جو سلسلہ تھا اس سے جتنی آمدن ہوئی وہ اس کے ساتھ ساتھ میرے ذاتی اخراجات نکال کے اسی پر خرچ ہوتی رہی۔ ہر سال جامعہ مقروض تھا اور ہر سال ماہ رمضان میں قرض ادا ہوتا، پھر آگے چلتا، پھر قرض ادا ہوتا۔ اس وقت جامعہ تقریباً 1.25 کروڑ روپے اس سال کے بجٹ میں نقصان میں جا رہا ہے، جو قرض ہے جس کو ہم نے ادا کرنا ہے ماہ رمضان میں، پھر اس کو آگے چلانا۔ تو ایسے دوست احباب کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جو احباب بر وقت اس ادارے کو چلانے کی قرض حسنہ بھی دے دیتے، اور پھر ساتھ ان کو یہ بھی سلام ہے کہ وہ تنگ بھی نہیں کرتے، پریشان بھی نہیں کرتے، اور اکثر جو ہیں وہ ذکر بھی نہیں کرتے۔ کچھ گھبرا جائے تو وہ ذکر کرتا، ان کا اخلاقی شرعی حق ہے، وہ کرتے بھی رہتے۔ لیکن یہ سب کچھ ادارے کے لیے ہوتا ہے، سب کچھ آپ کے لیے ہوتا ہے، جماعت کے لیے ہوتا ہے، مسلک کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس کے معاملات کو یہ مسلک اور جماعت اور یہ اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو کوئی بندہ اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کا شوقین نہیں ہوتا۔ پھر میں بھی وہی فیصلہ کروں کہ جتنا چلتا ہے تھوڑا چلائیں، کچھ شعبے ختم کر دیں اور اس کو نہ چلائیں، تو پھر یہ ایک دفعہ بیک کی طرف گیا پھر آگے لے جانا انتہائی مشکل امر ہوتا ہے، بندہ بزدل ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہے۔ آپ کے علم میں ہے کہاں سے ہم شروع ہوئے، 20 سال کا عرصہ ہے نا، تو 20 سال کے عرصے میں اسے ساری جگہ لینا، کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ کتنی جگہ ہم نے لی ہے؟ اس حال والی جگہ ہم نے خریدی، یاد ہے اس وقت بزرگ سارے موجود ہیں، چودھری نیم صاحب موجود ہیں، شیخ صاحب موجود ہیں، 21 لاکھ کی جگہ لی، اور پھر اس کے پیسے سارے ساتھیوں نے اکٹھے، پھر اس کو یہ 3 منزلہ، 2 اوپر منزل ہے، یہ منزل ہے، نیچے ہے، یہ تعمیر کی، بتائیں کتنے خرچ ہوگا؟ کروڑوں روپے خرچ ہوا۔ تنظیم ادارے تو بنانے کے لیے صرف 17 لاکھ روپے یہاں دیا تھا، پھر آگے جائے ہم نے 7 والی جگہ 80 لاکھ روپے میں خریدی۔ 20 سال تو ہمارے ایسے ہی گزر گئے، وہ پیسے ادا ہو گئے، پھر ہم نے وہ 4 وہاں لنٹرز جو ہیں وہ ڈالے اور یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، یہ کروڑوں کا خرچ۔ تو سامنے والی جگہ ہم نے لی اور 4 منزلیں بنائی، اس وقت 9 لاکھ کی لی تھی، اور پھر یہ تعمیر ہوئی۔ پھر عزیز بھٹی ٹاؤن میں ہم نے 1 کروڑ 5 لاکھ کی جگہ خریدی، پھر 2 منزلیں وہاں، ایک بیسمنٹ اور ایک گراؤنڈ فلور، 2 جگہ بنائی، 2 ہال بنائے، جس پہ 1 کروڑ روپے خرچ ہو۔ پھر ہم نے قبرستان کے لیے 1 کروڑ 1.25 کروڑ کی جگہ خریدی، جو آج مہنگی ترین جگہ ہے۔ پھر ہم نے 33 پھاٹک میں جگہ، ایک بزرگ ہمارے محمد حسین صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں درجات بلند کرے، انہیں وقف کی، پھر ہم نے وہاں تعمیر کی۔ شیخ اجاز صاحب کے ہاتھوں سے وہ پیسے گئے، تقریباً 70-80 لاکھ اس پہ خرچ ہوا تعمیر میں ادارے کے ساتھ۔ تو یہ سارے سلسلے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ادارے کو روکا نہیں،
وغیرہ جماعت ماہانہ اجلاس، پورے ضلع کی علماء کا ماہانہ اجلاس، علماء کی خوشی اور غمیوں میں تعاون۔ کوئی ملک میں ایسا مقام، ایسا عالم نہیں جس کے ساتھ ہمارے ادارے سے دکھ میں تعاون نہ پہنچا۔ میں اس کو تحدیث نعمت کے طور پہ کہا کر، لوگوں کو علم میں نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا صرف ضلع میں تقریباً 8 سے 10 ایسی مساجد ہیں یہاں سے تنخواہ جا رہی، اداروں وہاں جماعتیں نہیں ہیں۔ کیا وہ آنکھیں بند کر لی جائے؟ کیا وہاں کام بند کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا، ہمارا یہ سلسلہ جاری رہتا۔ کتنی دوست ہے، کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دو، 20 اس کی مثالیں موجود ہیں کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے خوشی میں غمی میں کسی ادارے کے کسی ساتھی کو پریشان نہیں کی۔ مجھے ایک ادارہ بتائیں۔ دیکھیں ہمارے جامعہ کی قاری محمد عمران صاحب حادثے کا شکار ہوئے، پاؤں ان کا کٹ کے۔ مجھے کوئی ایک ادارہ، پرائیویٹ ادارہ بتائیں جس نے اتنی بیماری کے بعد سارے علاج کا خرچ اور ساتھ ساتھ ان کی پورے 1.5 سال بغیر آنے کے تنخواہ کو جاری رکھا۔ یعنی آج تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے کسی ساتھی کو تکلیف پہنچے، بلکہ اس کے فوائد۔ اسی طرح ہمارے جو ساتھی ہیں علماء ہیں، مثلا ہمارے جامعہ کے کئی اساتذہ ہیں جن کی شادی ہوئی اور پورا خرچ جامعہ نے ادا کیا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ میں کچھ بیان اس لیے نہیں کیا کرتا کہ اچھا نہیں لگتا، دوسرا وہ ساتھی موجود ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی احساس کمتری کا شکار معاملہ ہوتا ہے، وگرنہ میں اپنے دل کو معاملات کو کھول دوں تو آپ حیران ہو جائیں۔ ہمارے شیخ خطیب پاکستان تھے قاری عبدالحفیظ فیصل آباد، پچھلے 17 رمضان کو فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ کی جنت میں درجات بلند فرمائے۔ آخری سالوں میں ان کی حالت کیفیت جو تھی وہ بیماری اور تکلیف میں سب سے زیادہ تعاون ہمارے ادارے سے ان کو جاتا رہا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اس طرح 20 واقعات موجود ہیں کہ جن کے ساتھ دکھ اور تکلیف بنی ہے، تو جامعہ نے، ادارے نے ان کی ہر ممکن مدد کی ہے، جن کے بارے میں شاید ہم یہ سمجھیں کہ ہم سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ ایک بندے کو تکلیف لاہور میں بنی ہے، ہم وہاں تعاون کے لیے اس کے ساتھ پہنچے۔ کئی مساجد ایسی ہیں، کئی ادارے ایسے ہیں، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر ضرورت پڑی ہے تو ہم اللہ کے فضل سے پہنچے ہیں، اور صرف ہمارے ضلع میں 100 کے قریب مساجد تعمیر ہوئی اس ادارے کی وساطت سے۔ اس وقت 5 مساجد بن رہی، 85 چک میں، چھال پر مسجد ہماری بن رہی، سید پور پہ مسجد ہماری بن رہی، بھیرا میں 2 مسجدیں ہماری تعمیر ہو رہی، تلوکر میں ہمارے گاؤں میں 4 کنالوں میں بہت بڑا مرکز جس میں تقریباً 16، 17، 18 کمرے اور ایک ڈبل سٹوری بہت بڑی مسجد بن رہی ہے، ایک ادارہ بن رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری اسی سلسلے سے جاری و ساری۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان دوستوں پر جس مدرسے کی 20 سال عرصہ میں آمدن کبھی بھی اخراجات سے زیادہ نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، شیخ صاحب بھی موجود ہیں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، 20 سالوں میں کبھی ایک سال بھی ایسا نہیں آیا ابھی تک کہ ہماری آمدن اخراجات سے زیادہ ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کرپشن کہاں ہوتی ہے؟ وہاں ہوتی ہے جہاں آمدن بڑھ جائے، اخراجات کم ہو، پھر بندہ عیاشی کرتا ہے۔ میری جو زندگی گزر گئی ہے، میں تو آمدن اخراجات برابر نہیں ہو سکے، قرض لے کے اس کو چلاتا رہتا ہوں۔ تو یہ صورتحال، اس لیے آپ کے ذہن میں واسعات شیاطین جو ہوتے ہیں وہ خیالات خراب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پورا ایک جو ہے سازش کے تحت یہ ذہن میں باتیں پھیلائی جا رہی تاکہ یہ سلسلہ رک جائے۔ یہ سلسلہ نہیں رکے گا انشاءاللہ، یہ بڑھتا رہے گا، یہ آگے چلتا رہے گا، اور اس کو انشاءاللہ میں ابھی جو فیصلہ کیا ہماری یونیورسٹی کا، انشاءاللہ
اس کو یونیورسٹی کے تک لے جائیں گے اور اس کو بنائیں گے اور انشاءاللہ وہ چلائیں گے۔ بے شمار ایسے واقعات میں اس پر اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو گھنٹہ اور چاہیے کہ یہاں تعاون ہمارا پہنچتا ہے، کیونکہ ممبر پر عوام الناس کے سامنے، پوری پبلک کے سامنے ساری چیزیں بیان کرنی مناسب نہیں ہوتی۔ جس ساتھی کا جی چاہے، جس ساتھی کا اطمینان نہ ہو، وہ ساتھی میرے پاس آئے، باہر ادھر ادھر یوں یہاں کرنے کے بجائے میرے پاس تشریف، میرے گریبان کو پکڑے، مجھ سے پوچھے کہ پیسے کیسے آتا ہے، اور پھر میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں، اس کو بتاؤں کہ ادارے کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے، اپنے دل سے بیماریوں کو، نفرتوں کو، قدورتوں کو ختم کیجیے۔ جس کو کوئی پریشانی ہے، اعتراض ہے، وہ میرے سامنے آئے، میرے سامنے بیٹھے، میری بات سنے، مطمئن نہ ہو تو پھر اس کا حق ہے جو چاہے کرے۔ لیکن شیطانی اقوالوں کو یہ ایک سازش ہوتی ہے چلتے پھرتے اور بستے اداروں کو برباد کرنے کے لیے، یہ ایک مہم چلتی ہے اور چند سالوں بعد چلتی ہے۔ لہذا اپنے دل اور دماغ کو صاف کریں، آئیں، جس کے اشکالات ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھیں۔ میرے ساتھ کوئی تعلق خراب تو نہیں ہے نا، میرے ساتھ کوئی بولنا حرام تو نہیں ہے نا، میرے ساتھ آئے، بیٹھے، گفتگو کریں۔ یہ اعتراض ہے، یہ شبہات ہے، یہ معاملہ ہے۔ اگر مطمئن نہ ہو سکے تو پھر اعتراض ہے، اگر مطمئن ہو تو پھر آئے نا، پہلے یہ 4 کروڑ 4.25 کروڑ بجٹ پورا کریں سال کا، پھر دیکھیں اوپر بچتے ہیں اور کیسے بچاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ دست و بازو بنیں، آپ ساتھ بنیں۔ کہ ابھی وہ وقت یاد ہے جب یہ 10 مرلے کی مسجد ہوتی تھی، اور آپ 20 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ اس پر آپ سجدہ نہ کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس پر آپ روتے نہیں، اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ شیاطینی باتوں کو اچک ایک شیطان کے منہ سے دوسرا شیطان شروع کر دیں، پھر تیسرا شیطان شروع کر دیں۔ آئیں، میرے ساتھ بیٹھیں اور ایک ایک بات سنیں اور سنائیں۔ لہذا میں اب آپ سے گزارش کروں کہ آپ کا تعاون جس طرح ادارے کے ساتھ اخراجات کی بنیاد پہ ہونا چاہیے اس طرح نہیں، اگرنہ آپ کا تعاون کی انتہا کی ہے، اس کی میں انکار نہیں کرتا، اس کی میں قدر کرتا ہوں۔ اور خاص کر آج کے اس خطبے میں اس بندے کو، ایک دوست ہے ہمارا جو رکشہ چلاتا ہے، اور اس نے 50,000 روپے جامعہ میں جمع کروایا۔ اس نے کہا میں پورا سال تھوڑا تھوڑا جوڑتا رہا ہوں رکشہ چلاتے ہوئے کہ میں نے یہ جامعہ کی خدمت کرنی۔ تو ایسے افراد جہاں موجود ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کاموں کو روکا نہیں کرتا، یہ کام سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جس کے پاس کوئی پیسہ 2-4 زیادہ آ جائے پھر اس کے دلوں میں تمام پرستی ہوتی ہے، اللہ دین سے دور کرنے کرتا ہے نا، تو پھر اس کا یہ انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ مانگ، اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے ادارے کے بارے میں اخلاص کا مظاہرہ کریں۔ پوری جماعت سے گزارش ہے کہ آج آپ ادارے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تاکہ ہم اس قرضے کے شکنجے سے نکلیں اور اس کو آگے بڑھیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں ہر سال اس کی آمدن اخراجات کم از کم برابری تک آ جائیں، اور انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور انشاءاللہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ میں اس کی آمدن کو اخراجات کے برابر انشاءاللہ لے آؤں گا۔ جہاں پر ہم خرچ کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی جامعہ کے مفادات وابستہ ہوتے۔ ایک جامعہ ایک محلے کی سطح پر اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر کے پوری دنیا میں اس کی شہرت کر دی، پوری دنیا میں اس کے بچے موجود ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ 250-300 سے زیادہ بچے تو قرآن سنا رہے ہیں پورے ملک میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ ایک نکر پہ ہم رہتے ہیں اور ایک محلے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اٹھا کے جامعہ کو پوری دنیا میں شہرت اور مقام اور عزت، اس پر خرچ ہے، اس پر خون ہے، اس پر راتوں کے جاگنا ہے، اس پر پسینہ ہے، اور اس پر بڑی محنت ہے، اور اس کے اندر امانت ہے، اس کے اندر یہ دیانت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو صرف ادارے کے لیے وقف کیا ہے اور کوئی مقصد نہیں رہا۔ تو آپ سے گزارش ہے اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ جس ساتھی کو اعتراض ہے اس کی ذرا اس سے گزارش ہے وہ مجھ سے ملے، مجھ سے بیٹھے، مجھ سے بات کرے اور اپنے اطمینان، اپنے خدشات جو ہیں ان کو دور کرے اور اپنا اطمینان کرے۔
میں انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کے گھر جانے کے لیے، اس کو بٹھانے کے لیے۔ باقی میں پورے وثوق اور پوری امانت دیانت کے ساتھ، جس دن میں آج سے 2002 میں یہ شروع کیا تھا، جس حیثیت، جس صفائی، جس ستھرائی، جس امانت، جس دیانت کے ساتھ میں پہلے دن کھڑا تھا، آج اللہ کا فضل ہے میں اسی قدم پر دوبارہ کھڑا ہوں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھرپور اس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ آج آپ کا تعاون اسی انداز میں آنا چاہیے تاکہ ہم اس قرض کی مصیبت سے آگے نکل آئیں۔ اور یہ مشکل ترین ہمارے لیے سال تھا، شاید میرے 20 سالوں میں اتنا مشکل سال نہیں آیا جتنا یہ سال تھا، مہنگائی کی وجہ سے، اخراجات کی وجہ سے۔ تو لہذا آپ تھوڑا سا محبت فرمائیں اور انشاءاللہ ہم اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ اس حوالے سے ماشاءاللہ شیخ صاحب پہل کرتے شیخ اجاز صاحب فرماتے ہیں 2 لاکھ اس حوالے سے میں ادارے کے ساتھ تعاون کروں گا، آپ بھی سارے ساتھ۔ ہم یہ نماز کے بعد کریں گے، نماز تاخیر ہو جائے گی زیادہ، نماز کے بعد ہم سارے ساتھی اسی طرح آپ بھی بیٹھے رہیں گے، میں بھی بیٹھا رہوں، ہم تعاون اکٹھا کریں گے اس ادارے کے ساتھ۔ آپ بھرپور تعاون کریں تاکہ ہم اس معاملے میں آگے بڑھیں اور اس کو مزید، پہلے اصل میں کچھ ہمارے معاملات تھے کہ ہم اس کو سادہ پیڑو ماحول میں رکھا ہوا ہے، ادھر آ رہا ہے ادھر لگ رہا ہے۔ پھر اب ہم نے محسوس کیا 2 سالوں سے کہ اس کو لکھنا، اس کو حساب کتاب معاملات سارے، تو پھر ہم نے پچھلے سال شیخ عبدالغفار صاحب ذمہ داری لگائی، وہ اس کو لکھنا شروع ہوئے۔ آئندہ سال پھر انشاءاللہ اس میں اور جو ہے وہ تھوڑی سی مضبوطی آئے گی، اور انشاءاللہ آئندہ ہم حکومتی اداروں کو آڈٹ کرانے کے انشاءاللہ وہ تاریخ بنا رہے ہیں، ہم اس کے قابل ہو جائیں گے، اکاؤنٹ کا الگ معاملات کر دیں گے، جو اس میں کچھ چیزیں اصلاحات کرنے والی ہیں وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم ان حالات کو، واقعات کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ پہلے ایک ادارہ اپنے انداز کا تھا، لیکن اب جو یہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، کروڑوں تک جا پہنچا ہے، تو اب اس کو ایک منظم کرنا اور اس کو جناب تحریر میں لانا یہ انتہائی ضروری تھا، جو ہم 2 سال سے 3 سال سے یہ سمجھ رہے تھے۔ تو اس سال ہم نے اس کو حساب رکھا ہے، اس سے اگلے سال پھر انشاءاللہ اس کو اور مضبوط کر کے ہم سرکاری آڈٹ جو ہوتا ہے اس میں لے جائیں گے تاکہ ساری چیزیں جو ہیں ایک نظم کے ساتھ چلتی رہیں، ہم رہیں نہ رہیں اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ہم اس کو اس انداز میں لا رہے ہیں اور انشاءاللہ لائیں گے۔ آپ دیکھیں گے آئندہ سال ہر سال بہتری آتی جائے گی، مضبوطی کی طرف یہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب ذا الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما اللهم اعيذ سائر المسلمين اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله
يرحم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى
الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله محترم دوستوں بزرگوں السلام علیکم. دوستو جانتے ہو میں پہلے بھی سال 2 دفعہ تھوڑے کو آنا کہ کاروبار کدی تو اپنا ہوتا سی وقت دیا گلا نے نظر میری چلی گئی بچیاں کا میں کدی سوال نہیں کیتا گھر کی ضرورت واسطے میں تھوڑے کو آ جانا اور مقدس مہینے کے اندر میرا بھراوا کو ہر کوئی بنتا جنہ پیسہ دے سکتے ہو سکتا خراج 5-7 ہزار روپیہ چلو کر دیا جے میں اپنا گھر کا سودا لے لوں گا کسی وقت میں بھی اپنا کاروبار میرے بھائی کرتا تھا اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دے. اس طرح ہوا ہے یا میں کیا ہوا سارے آواز گزارش ہے کہ آپ ایسا یا لکھوا دیں یا بعد میں بھی یا بھی جن کے پاس ہے وہ خیر کروایا. سارے ساتھی کوئی ساتھی اس سارے خیر سے معروف نہیں رہنا چاہیے. شیخ صاحب کے 2 رات ہوتا ہے اس میں پڑھا سکتے ہیں. وہ آپ اپنا کاغذ قلم بھی رکھتے ہیں.
آیت الکرسی کو لکھو یا ہم نے Thank you.